اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کوشش کروں گا صرف 3 منٹ کے اندر آپ تک ایک خوبصورت سا پیغام پہنچا دوں، اور وہ پیغام کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ اس کا پیغام ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس ہستی کا پیغام جو اللہ کا حکم بھی بنا اور فرمان مصطفیٰ بھی بنا، وہ پاک ذات، وہ ذات اقدس جو وجہ تخلیق کائنات بن کر جلوہ فروز ہوئیں، جو میرے اور آپ کے آقا بنے، میرے اور آپ کے مولا بنے، میرے اور آپ کے امام بنے، جو جنہوں نے امامت کروائی، نہ کہ امت کی بلکہ انبیاء کی، رسولوں اور پیغمبروں کی، جنہوں نے امامت کروائی۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جس ہستی نے انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کو امامت کروائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو امام بنے ہیں وہ بھی خاتم النبیین بنے ہیں، جنہوں نے انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بالخصوص وہ علماء جو آج نفرت میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ذرا سا بھی اپنی عاقبت کی فکر نہیں، صرف دنیا کے ہوئے بیٹھے ہیں، نبی کی امت میں تفریق ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے نبی کی امت، کوئی جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی سوچ اور اپنی فکر سے جو فیصلے لیے ہیں یہ اس پہ اٹک گئے ہیں کہ ہم ہی عقل کل ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی کوئی اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ میں عقل کل ہوں۔ ہاں، جس کا اللہ نے کہا نا یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، تو وہ اور ان کی آل کی وہ شان اور منزلت ہے کہ رب درود بھیج رہا ہے ان میں، ان کی تو بات ہی نرالی ہے نا، ان کی تو بات ہی کمال ہے۔ لیکن آج کے اماموں پر آ جائیں، امام شافعی دیکھ لے رحم اللہ علیہ، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جو بات قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکرائے اسے دیوار کے ساتھ دے مارو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، ہے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ تو ایمان والے کیوں نہیں بنتے؟ آخر ولادت تو ہوئی ہے نا نبی کی، وہ چاہے کسی بھی تاریخ کو ہوئی ہے، ولادت تو ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو نبیوں کا سردار آئے، وجہ تخلیق کائنات آئے، جس کی تعظیم اللہ کرے، جس پر درود و سلام بھیج کر اللہ یہ چیز ثابت کرے کہ میں رب ہو کے درود و سلام بھیج رہا ہوں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، جو عمل میں کر رہا ہوں میری سنت کو اپناؤ، میں حکم دے رہا ہوں، میں اللہ ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب پر درود اور سلام بھیجو۔ آج ہم اللہ کے بندے نہیں بنے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہیں بنے۔ آج آقا کی آمد ہے اور ہم اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلط بنا رہا ہے، وہ غلط بنا رہا ہے،
یہ دلیل قائم ہے، سبھی منا رہے ہیں، ڈفرنٹ دنوں میں منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے روز مناؤ۔ وہ میلاد کیا ہے؟ آقا پر درود و سلام بھیجنا، یہی میلاد ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اس ذات پر درود و سلام بھیجنا جس کی دلیل آپ کو جو ضرورت ہے، جسے آپ ایمان کہتے ہیں، اس ایمان کی جو دلیل ہے وہ آقا پر درود بھیجنا ہے۔ ایمان والا آقا پر درود بھیجے گا، کیونکہ خود رب بھیج کر حکم دے رہا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور تم بھی بھیجو۔ میرے آقا کا میلاد تو ہر روز ہے میرے بھائیو، نکلو اس چیپٹر سے باہر، کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہے؟ حکم اللہ دے رہا ہے، ذکر اس کا ہو رہا ہے۔ چلے میلاد والے دن 12 ربیع الاول دن ہو گیا، یا 17 ربیع الاول ہو گیا، یا 9 10 8 ہو گیا، 2 ہو گیا، 7 ہو گیا، کیا کریں گے اس دن آپ؟ جو میلاد کو مانتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ جو نہیں مانتے وہ کیا کریں گے؟ ذرا دونوں اپنا موازنہ کر لیں۔ میلاد منانے والے بھی اسی نبی پر درود اور سلام بھیجیں گے، لیکن وہ ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے، کام وہی کر رہے ہیں، وہ بھی عمل وہی کر رہے ہیں۔ اور ادھر جو نہیں منا رہے وہ بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ جھنڈیاں نہیں لگاتے، یہ نہیں مانتے، لیکن درود و سلام تو پڑھتے ہیں۔ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے، ایمان والے کی نشانی یہی ہے، وہ آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ ایمان والے کی نشانی ہے، اور ہر وقت پڑھتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، بشریت میں جاؤ، بشروں میں ڈھونڈو، تو بشروں میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور آپ کے بعد آپ کے گھرانے کی عظمت، شان و بلندی اور مرتبہ، جنت کی مختاری، جنت کی سرداریاں، کس چکر میں پڑے ہو؟ انہی پر درود و سلام ہے، انہی کے لیے حکم ہے۔ ایمان والے کی یہی پہچان ہے۔ میلاد مناؤ، ہر روز مناؤ، درود و سلام کی تسبیحاں پڑھا کرو، اپنے نبی پر فخر کیا کرو۔ اللہ نے اتنا سونا اور کریم نبی آپ کو دیا ہے، کوئی آپ کو کوئی سونی چیز مل جائے نا تو چم چم کے رکھتے ہو۔ اللہ سونا پتر دے دے نا تو اس کو چم چم کے نہیں رکھتے تم، اس کے لیے لڑ پڑتے ہو، اس کے لیے جان دے دیتے ہو۔ وہ تو وہ نبی ہے جو اللہ نے، جس کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے رب نے، اس کے ساتھ ٹکر لگائے بیٹھے ہو، اس کی خوشی منانے پہ آپ کو اعتراض ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ایسا عمل کرے گا، کلمہ پڑھنے والا ایسا عمل نہیں کرتا، وہ جس کو آج جو آپ کو اللہ نے غلاظت سے دیا ہے نا، اسے چم چم کے رکھتے ہو۔ اس کی آنے کی اور آپ کی آنے کی، تمہاری آنے کی وجہ بھی وہی پاک ذات ہے جن کو وجہ تخلیق کائنات بنایا گیا ہے۔ انہی کی محبت سے انکاری ہو، دعوے ان کی محبت کے کرتے ہو۔ اپنے بیٹے کی ولادت آئے تو کیک کاٹ لیتے ہو، پردے میں کاٹ لیتے ہو، اور جو نہیں کاٹتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کیا آپ کے کہنے سے، کیک نہ کاٹنے سے، وہ دن نہ منانے سے، 2 منٹ کے لیے، وہ دن نہ منانے سے کیا اس کی عمر بڑھ جائے گی؟ کوئی دلیل ہے؟ ثابت کرو۔ آپ کے پاس یہ دلیل نہیں ہے۔ جس کی جتنی لکھی ہے وہ اتنی ہی پائے گا۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ بندے کا پتہ کرنے کا عمل نہیں ہے۔ آپ
اب اس کی 1 سال زندگی بڑھ جائے گی کیک نہ کاٹے گا تو دلیل دو. اگر کاٹ دیا 2 منٹ کے لیے کیا اس کی عمر کم ہو جائے گی؟ وہ تو گزر گیا سال. وہ ویسے آپ لٹا سکتے ہو جو سال گزرا ہوا ہے، یا آپ بڑھا سکتے ہو، یا جو گزرے کو واپس لٹا سکتے ہو اس کا سال وہ والا نہیں. جب آپ یہ کر نہیں سکتے تو اس کے چکر میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ یار گھر میں اللہ نے اہتمام کا موقع دیا ہے، گھر میں اللہ نے اہتمام کا موقع دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذکر کے لیے اللہ نے دعوت رکھی ہے. جہاں ویسے آپ نارمل بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیتے ہو، وہاں پہ بیٹھ کے پہلے ان پہ درود و سلام پڑھو، ان کا ذکر کرو، ان کی شان اور بلندی بیان کرو، ان کا مقام بیان کرو، کیونکہ وہی وجہ ہے. بات ختم ہو گئی ہے. صحابہ سارے کے سارے میرے نبی کے غلام ہیں. جیسے میں اور آپ غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں ویسے وہ بھی سارے غلام تھے. غلام آقا پہ ترجیح نہیں لے سکتا، اور آقا بھی وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہو. بات ختم ہو گئی. غلام آقا کی آل پہ ترجیح نہیں لے سکتا کیونکہ مختاری آقا کی آل کو ملی ہے. نکلے نفرت سے باہر، چھوڑے کسی کو برا بھلا کہنا. آئیں اس دن عید کریں اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چل رہا ہے. آج 2 ربیع الاول ہے. دعا کریں اللہ کے حضور، التجا کریں اللہ کے حضور، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دے دے، اللہ ہمیں ان کا رستہ دے دے جن پر انعام کیا ہے. مانگ رہے اللہ سے رستہ. قسم اللہ کی وہ اتنا وعدے کا پورا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اگر آپ کا امتحان لیتا ہے تو اس میں بھی اسی کے لیے اگر میرا امتحان لے رہا ہے تو میری بقا ہے شاید اس میں. وہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میں خوشحال ہوں کہ وہ جانتا ہے. میرا عمل مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں کیوں خوشحال ہوں. میں پریشان ہوں، مجھے پتہ ہے میرا عمل کیا ہے، میں نے کیا ہے نا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں میرا عمل بھی ٹھیک ہے، میں پریشان بھی ہوں، تو پھر وہ آزمائش ہے. اگر وہ آزمائش ہے تو پھر آزمائش کس پہ آنی ہے؟ ہر ایک بندے کو پتہ ہے ہر ایک پہ آزمائش آئی ہے. میں نے تو صرف انداز وہ طریقہ بتایا کیسے آتی ہے. اس لیے اللہ نے ہی سارے معاملے کرنے ہیں. تو اللہ کے حبیب کے صدقہ ہے جن کی خاطر اللہ نے جو وہ وجہ بنے ہیں، تو وہ جن کی وجہ جن کی خاطر کائنات کو وجود میں لایا گیا ہے. وہ مالک و مختار ہیں، وہی سب کچھ ہیں، وہی اللہ کا راز ہے. اگر کسی نے آپ نے میرے گھر آنا ہے نا تو 6 لوگوں سے رستے میں میرا ذکر کریں گے تب میرے گھر پہنچیں گے. میں آج بات سے آپ سے کہہ رہا ہوں، کم سے کم 4-6 لوگوں سے میرا ذکر کریں گے پھر میرے گھر پہنچیں گے. میں نے آپ کو ایک طریقہ کار ہے جو ہماری عملاً زندگی میں چل رہا ہے، تو تب جا کے آپ میرے گھر پہنچیں گے. وہ وہاں پہ بھی میرا ذکر کرنا پڑے گا. آپ میرا بھائی جنت جانا ہے تو جنت جس گھر میں جانا ہے وہ جو گھر ہے جنت ہے، جس جنت کا بنایا گیا ہے، اس کی جو مختاریاں اور سرداریاں دی گئی ہیں وہ آقا کی آل کو ملی ہیں، آقا کے گھر کو ملی ہیں. تو آقا کے گھر کے ساتھ کیوں ٹکر لگائے بیٹھے ہیں؟ ان کا تو ذکر کرنا تھا، ان کے پاس جانا تھا. جن کا ذکر کرو گے اس کے پاس جاؤ گے. یہ تو بہترین فارمولہ ہے. جھانکے نا، چھوڑے نفرت دشمنی کو سائڈ میں رکھے 2 منٹ کے لیے، ذرا جھانکے اپنے گربان کو. کہیں میں نے غلط مثال دی ہے آپ کو؟ یہ آپ کا عمل ہے، میں آپ کا عمل بتا رہا ہوں. وہ اپنے عمل کو تو اپنا لو. آپ تو اپنے عمل کو بھی نہیں اپنا رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے. جن کی وجہ سے یہ جان ملی ہے نا، یہ وجود، یہ جسم، یہ چہرہ، یہ سب کچھ ملا ہے نا، یہ آنکھوں کا نور ملا ہے نا، ان پہ درود و سلام پڑھے. ہر روز میلاد میں نہ آئیں. میلاد میں نہ آنا کسی جگہ برا عمل نہیں ہے، کسی اعتبار سے برا نہیں ہے. دعا کرے اللہ میں ہدایت دے، دعا کرے اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کا رستہ فرمائے جو ان پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور یہی میلاد کا پیغام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لے لیں.
آپ کے حکم کو لے لیں. جیسے اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا، آپ اپنے گھر کو عبادت گاہ بنائیں، کریں نبی کا عمل. مہربانی فرمائیں، نبی کا عمل کرنا ہے، برا عمل نہیں ہے، یہ نبی کا عمل ہے. وہ جو روکے اس کو بولو معذرت، ہم نے یہ عمل کر کے چیک کرنا ہے. پھر نبی نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ تاکہ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے اترے. تو جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں جماعت ہوتی ہے، عبادت گاہ میں جماعت ہوتی ہے. مسجد بھی عبادت گاہ ہے، اس لیے ہم گھر کو پہلے عبادت گاہ بنائیں گے. جب گھر عبادت گاہ آپ کے بن جائیں گے تو آپ کی مسجدیں مرکز بن جائیں گی. وہاں پہ تفریق والا نہیں بیٹھا ہوگا، خیر بانٹنے والا بیٹھا ہوگا. پھر آپ میں سے ہوگا نا، پھر وہ خیر بانٹنے والا بیٹھا ہوگا. اس کے گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. جس کے گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ خیر بانٹتا ہے، نفرت نہیں بانٹتا. نہیں تو اس کے برعکس بھی نبی نے بولا ہے. عقائد جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس گھر کو آگ لگا دوں جس گھر میں عبادت نہ ہو. اور مجھے خوف ہے کہ یہاں پہ بچے اور عورتیں ہیں، ورنہ میں آگ لگا دیتا. آقا نے فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جہاں عبادت نہ ہو. قبرستان کون سی جگہ ہے؟ قبرستان تو مردوں کی جگہ ہے. نہیں کیا کرے، قبرستان تو مردوں کی جگہ ہے، زندوں کی جگہ تو نہیں. تو کیا اپنے گھر کو قبرستان بنائیں گے؟ آپ نبی کے حکم کی عدولی کریں گے؟ کیوں میلاد بنا رہے ہو؟ کیوں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ جس کا کلمہ پڑھتے ہو. اب یار شرم نہیں آتی آپ کو؟ مذاق بنایا ہوا ہے دین کو. اللہ کا واسطہ ہے راہ راست پر آ جائیں، اس نبی کے امتی بن جائیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے. نکلیں اس تفریق سے باہر. ہر ایک کو تو 72 جہنمی کہہ رہے ہیں. یہ حکم مصطفیٰ تھا. میلاد تو منا رہے ہیں سارے، بڑے بڑھ چڑھ کے میلاد بنا رہے ہیں. میرے گھر بھی لنگر ہوتا ہے الحمدللہ، میں بھی میلاد منانے والا ہوں الحمدللہ. میں تو اس دن دعوت کرتا ہوں، میں تو اس دن دعوت کرتا ہوں. میرے گھر میں 200-400 لوگ الحمدللہ آتے ہیں لنگر کھانے کے لیے. میں میلاد ماننے والا ہوں، انکاری نہیں ہوں. میں تو مولا حسین کا بھی لنگر دیتا ہوں. 10 محرم والے دن بھی میں لنگر دیتا ہوں. انہوں نے جو لازوال قربانی پیش کی، نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی. شہید تو ویسے بھی قرآن کہتا ہے زندہ ہے. آج اس مسلمان کلمہ پڑھنے والا آواز اٹھا رہا ہے کہ گردن نیزے پر ہے اور دھڑ کربلا میں تلاوت کیسے ہو رہی ہے، یہ عقل نہیں مانتی. اوہ جاہل، تیری عقل نہیں مانتی. تو نے قرآن شاید پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے. اگر سمجھا ہوتا تو قرآن نے کہا ہے شہید زندہ ہے. تو اللہ نے زندہ ہونے کی دلیل قائم کی کہ واقعی ایسا شہید، یہ دیکھو واقعی زندہ ہے. مدد کے لیے آتے ہیں اللہ کی مرضی سے، لیکن پکارنے والا، آپ کو تکلیف ہوگی تو پہلے آپ پکاریں گے. جب تک پکاریں گے نہیں آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. جب تک کسی کو اپنی تکلیف بتائیں گے نہیں آپ کی درد کی دوا نہیں ملے گی. جب تک اپنے دل کا دکھ کسی کو سنائیں گے نہیں تب تک آپ کا مداوا نہیں ہو سکتا آپ کی بات کا. اس لیے نفرتوں سے باہر آئیں، حکم مصطفیٰ پہ چلیں، حکم پروردگار پر چلیں. چھوڑیں اس نفرت کو، نبی کی امتی بن جائیں. کیا مزاق ہے سونے نبی کا امتی بننے میں؟ عیسیٰ کو تو اللہ نے زمین سے زندہ اٹھائے، وہ بھی تو امتی بن کر آ رہے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو وہ تو امتی بن کر آ رہے ہیں. سمجھ جائیں، قرآن کی بات کو سمجھ لیں، اللہ کے حبیب کی بات کو سمجھ لیں، آقا کے گھرانے کی بات کو سمجھیں. بسم اللہ. کیا چاہیے؟ ہمیں تو حکم ملا تھا ان کی طرز زندگی اپنانا تھا. ہم نے ان کا کیا عمل تھا اس کو اپنانا تھا. ہم نے اپنایا نہیں. مسجد میں 27 درجے لینے چلے جاتے ہیں، گھر میں 4 عورتوں 3 عورتوں 6 عورتوں کو چھوڑ کے
اور جو نمازی بے نمازی بچے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے خود باپ مسجد جا رہا ہے 27 درجے لینے کے لیے. اوے کل کے اندھے گھر جا اپنی فیملی کو جماعت کے ساتھ پڑھا. تیرے بچے بھی پڑھیں گے اور تیرے وہ جو معصوم ہیں نا جو بات نہیں کر سکتے وہ بھی سجدہ کریں گے, اس پاک پروردگار کے سامنے جھکیں گے. ان کی بھی تبلیغ کر, ان کو بھی بتا ایسے سجدہ کیا جاتا ہے. امام بن, ایکسٹرا بینیفٹ اٹھا. اس تفریق کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس نے تجھے سوائے نفرت کے دیا ہی کچھ نہیں. آج تیرا ہی بیٹا کسی کا رشتہ دار اس سنی سے بریلوی ہوا, بریلوی سے دیوبندی ہوا, دیوبندی سے وہابی ہوا, وہابی سے شیعہ ہوا, شیعہ سے فلاں ہوا. باپ کے بیٹے, باپ کی نظر میں بیٹا جنمی, بیٹے کے نظر میں باپ جنمی. واہ 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 واہ, کیسا دین ہے یہ حکم مصطفیٰ تھا. کہاں لکھا ہے؟ کیوں نبی کی امت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ میلاد میں نہ کے ریلیاں نکال کے, نکالو ریلیاں یار. میں تو کہتا ہوں پورا بازار بھرا ہو, پورے بازار میں میلے کا سما ہونا چاہیے. آقا کا میلاد ہے, ہاں جی یہ میرے سونے نبی کا میلاد ہے, یہ تو پورا شہر سجا ہوا ہونا چاہیے. حکومت خاموش. اس دن تو پورے شہر پورے پاکستان کو سجنا چاہیے تھا, لیکن نہیں, انہوں نے 14 اگست کو سجا لیا. انہوں نے 14 اگست کو سجا لیا. شہر بھی جو سجایا جا رہا ہے وہ لوگ اپنی مدد آپ سجا رہے ہیں, اپنی پاکٹ سے بل پے کر کے اور معذرت کے ساتھ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے. کیا یہ دین اسلام تھا؟ اپنے گھروں کو سجاؤ یار, ہر گھر میں اجالا ہونا چاہیے. یہ میلاد تھا, پتہ چلتا, دنیا کو پیغام جاتا یہاں نبی کے امتی بستے ہیں. لیکن نہیں, یہاں تفریق نے ایسا ڈیرا جمایا ہوا ہے کہ میرے گاؤں میں 13-14 مسجدیں ہو گئی ہیں. مجھے بتائیں نا, انہوں نے دین دینا تھا, ہمیں کیا دیا انہوں نے؟ دعا کرے اللہ میں ہدایت کی توفیق دے, اللہ میں سیدھا رستہ دے. میری کو بال تخت لگے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, بالخصوص بڑوں سے جو مجھ پہ عمر میں ایک دن بھی بڑے ہیں, وہ مجھ سے بڑے ہیں. وہ میرا بڑا بھائی بنے گا, تو اس لیے میں ہر چیز کو ملحوظ نظر رکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ میری بات کو کڑواہٹ کی وجہ سے, اس وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں. باقی میں نے باتیں جتنی کی ہیں وہ ساری سچی گئی ہیں. میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے آپ کے سامنے, بالکل جھوٹ نہیں بولا ہے, اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. کیونکہ یہ جو جان ہے نا اسی نے دی ہے, اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے اس نے. تو میں اس کی رستے میں مرنا چاہتا ہوں, مجھے اس لیے کوئی خوف نہیں ہے. اور جب تک وہ حفاظت کرے, مائی نے ایسا لال جنا ہی نہیں ابھی تک مجھے ٹچ بھی کر جائے. میں اس بات کو مانتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں. فرق یہ ہے, میں آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو, میں نے کہی ہے بالکل سچی کہی ہے, لیکن آپ عمل نہیں کر رہے ہیں, بھول جاتے ہیں. میں عمل کر رہا ہوں, کبھی کبھار میں بھی بھول جاتا ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں پوری عمل کرنے کی. اس لیے کہ وہ میری دلیل موجود ہے. میں اس طرح انداز میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے, اس طرح میں نے یہ پیغام پہنچایا ہے, اس لیے کہ جس نبی کے صدقے ہمیں کلمہ ملا ہے اس کا واسطہ ہے. جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا اس کا واسطہ ہے. ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے, چھوڑو اس نفرت کو, چھوڑو اس تفریق کو, کچھ نہیں ہے اس میں. قسم اللہ کی, دنیا آپ کو جنت, دنیا میں آپ جنت دیکھیں گے. اس کی دلیل میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے سچ بولا ہے. میں کل سن رہا تھا وہ مرزا جیلمی کو ڈی پی او جیلم نے گرفتار کر لیا ہے. اب جس نے کیس کیا ہے اللہ اسے بھی ہدایت دے,
جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے کچھ اور علماء بھی مسلک کے وہ بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا یہ کیس، کیوں یہ قتل کا اس کے فتویٰ جاری کیا ہے، تو اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے، یہ سیفٹی پروٹوکول دے دیا گیا ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ لوکل بندہ ہے، مولوی ہے، لیکن اصل میں یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ حقائق میں جو ہے جو نظر آ رہا ہے، میں اپنی وہ سوچ بتا رہا ہوں، میں کسی ذرائع سے نہیں کہہ رہا۔ یہ بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، یہ بھی سارے جیسے فیصل واڈا صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، یہ سب اسٹیبلش کے بندے ہیں، کیونکہ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، جو جیت کر آتا ہے اسی کے منسٹر ہوتے ہیں۔ جو پہلے آپ کے وہ جو الیکشن کا دوران ہی آتا ہے، اس کے دوران جنہوں نے حکومت کی ہوتی ہے وہ اگلی حکومت میں عہدہ نہیں لے سکتے، لیکن دیکھ لیں یہ چیزیں واضح ہیں، بالکل اوپن ہیں، اوپن شیٹ ہے، بالکل ننگی ہیں یہ۔ تو اس لیے ہم آپ کو بھی سب کچھ پتہ ہے، آج مجھ کے حالات کیا ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک خان صاحب کو ریلیز نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ میں دعا گو اس ملک پاکستان کے لیے، میں دعا گو اس نبی کے کلمے کے لیے جس کی شان کو اللہ نے خود بلند کیا ہے، اور ایمان والے کی جو بنیاد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہوئی ہے، بیس رکھی گئی ہے۔ ایمان والے کی نشانی بتائی گئی ہے کہ ایمان والا کون ہوگا۔ ایمان والا وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہو۔ اور یہ کلمہ پڑھ کے نا تو اہل سنت کے مشائخ یا بڑوں نے اس چیز کا جو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی شان اتنی اعلیٰ و بالا ہے۔ انہوں نے تشریح کی، جو تفسیر بیان کی غالباً کنز الایمان میں، کہ میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے ایک رب نہیں کہہ سکتے، باقی میرا رب کہہ رہا ہے جو تعریف کرنے ہو، جو حد کراس کرنی ہے کر لو، ایک رب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بنانے والا ہے، وہ وحدہ اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحدہ اللہ شریک نے بنا کر ایسا بھیجا کہ کمال کر دیا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ یہ فخر کی باتیں ہیں یار، پہ فخر کرو، جھومو، اس ذات اقدس پر درود و سلام پڑھو، اس کی آل پر درود و سلام کے نذرانے بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، بھیجو درود و سلام یار، کتنا فائدہ ہے اس کا۔ آپ کو تو درود کی فضیلت پتہ ہے نا۔ اور اللہ سے ہدایت مانگو، سیدھا رستہ مانگو۔ وہ جو 5 ٹائم آپ جاتے ہو نا اللہ سے گفتگو کے لیے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، اس کے سامنے حاضر ہوتے ہو، پیش ہوتے ہو، نیت کرتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، ہاتھ باندھ لیتے ہو، کھلے چھوڑ دیتے ہو، جس انداز میں بھی پڑھتے ہو، جاتے ہو نا میرا بھائی، جب اس کے حضور پیش ہوتے ہو، یا میرے جو بزرگ سن رہے ہیں، آپ جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا بات کرتے ہیں اللہ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ مجھے بتائیں کیا مطلب ہے اس کا جو میں نے پڑھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کیا پڑھا؟ مجھے ترجمہ ہی نہیں آتا، مجھے خاک پتہ میں نے کیا پڑھا، کیا بات کی اللہ سے۔ میں نے تو کوئی بات نہیں کی اللہ سے، میں تو بات کرنے گیا تھا، اس کی شان بیان کرنے گیا تھا، اس پاک پروردگار کی حمد کرنے گیا تھا،
اس نے تو بتایا تھا میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، وہ کوشش کرے مجھے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو بہترین عمل تھا جس ٹائم ہمیں نے اللہ کے حضور پیش ہونا تھا، اس کے سامنے جھکنا تھا۔ تو میں نے تو اپنی بات میں نے کیا پڑھا، کیا اس کی تعریف کی، مجھے کیا سمجھ آیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا پڑھا، کیا سمجھ آیا؟ عربی پڑھی ہے، سمجھ ککھ نہیں آیا۔ کیا بات کی اللہ سے، کیا پوچھا اللہ سے، کیا مانگا اللہ سے؟ تو آپ کی کیا عبادت ہے بتائیں؟ یہ عبادت قبول ہونے والی ہے؟ عبادت تو وہ قبول ہوگی جس کو آپ کو پتا ہوگا میں نے مانگا کیا ہے، میں نے ڈیمانڈ کیا رکھی ہے، میں نے کیا تعریف کی ہے اس کی۔ وہ تو مانگنے کا ٹائم تھا۔ اللہ کے حضور جب بندہ پیش ہوتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، یہ مانگنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہے۔ اللہ نے 5 ٹائم دیے تھے آپ کو سلیقے کے لیے کہ میرے پاس جب کچھ چاہیے ہو تو آؤ اور مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ لیکن آپ نے تو وہاں جا کے عربی پڑھی، آپ کو اپنا نہیں پتا آپ نے پڑھا کیا ہے۔ کیا سمجھ، کیا بات کی اللہ سے آپ نے، کیا گفتگو، کیا شان بیان کی اللہ کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا پڑھا؟ اب یہاں پہ کوئی حضرت بیٹھے ہوں گے، کوئی مولانا مفتی بیٹھے ہوں گے، یہاں زیر کا فرق ڈال دیا، یہاں پہ زبر کا فرق ڈال دیا۔ او بھائی مجھے بتا، ترجمہ سکھایا تو نے؟ مجھے کیا پتا میں نے کیا پڑھا اس میں؟ میں نے تو عربی جو بچپن سے مولوی صاحب نے یاد کرائی وہی رٹی رٹائی پڑھ رہے ہیں ہم۔ ترجمہ سکھایا ہوتا تو عربی پڑھنے کا مزہ بھی آتا۔ ترجمہ پڑھایا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا ہوتا تو ہمیں آج لفظوں کی پہچان ہوتی۔ آپ نے تو ہم سے ساری پہچانیں ہی چھین لیں۔ آپ تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور ہمیں سمجھ آ جائے۔ اگر ان کو سمجھ آ گئی تو ہماری تو ٹھیے بند ہو جائیں گے۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے ڈریں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، باعمل بنے، نکلے اس نفرت سے باہر۔ کیسے ایمان مان لیتا ہے آپ کو 72 جنمی جب کہتا ہے تو کیسے قبول کر لیتے ہیں؟ اکیلے آپ 72 کو جنمی کہہ رہے ہیں، 72 آپ کو جنمی کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی تو آپ کو جنمی کہتے ہیں، جنتی تو کو نہیں کہتے۔ آنے کے خلاف 72 کھڑے ہیں اور آپ جناب علی جنتی ڈھونڈ رہے ہیں فرقوں میں۔ تفریق میں کہاں جنتی بیٹھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ؟ تفریق کا ٹکانا جہنم۔ جنت جائے گی ایک جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، ان کو کلمہ دے کر گئے تھے، توحید دے کر گئے تھے، امت چھوڑ کر گئے تھے، امت کو اکٹھا کر کے گئے تھے، گورے کالے عربی اجمی غریب امیر کی تفریق کو ختم کر کے گئے تھے، تقوی کی بنیاد دے کر گئے تھے، نہ کہ تفرقے کی۔ ہم نے تفرقہ لے لیا، تقوی چھوڑ دیا۔ معذرت کے ساتھ تقوی وہ ہے جو نبی کا امتی ہے۔ جس نے صرف فرقہ جوائن کر لیا نا، کسی فرقے میں چلا گیا یا کسی فرقے میں ہے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اپنی اصلاح کریں، حساب آپ نے اپنا دینا ہے، میرا کو نہیں دینا ہے۔ میں نے جو اپنایا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں اور حقائق پہنچا رہا ہوں، جھوٹ نہیں پہنچا رہا آپ کی طرف، حق اور سچ پہنچا رہا ہوں، اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اللہ کے حبیب کی بات پہنچا رہا ہوں۔ نکلے اس نفرت سے باہر، نکلے اس تفریق سے باہر۔ لیکن امت اکٹھی ہو جائے گی، تفریق چھٹے گی تو جیسی تفریق چھٹے گی امت اکٹھی ہوگی، امت اکٹھی ہوگی تو غلبہ ہوگا۔ اس کا کلمہ پڑھنے والوں کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ پھر یہ غلامی اور محتاجی ختم ہو جائیں گی، پھر آپ اڑ سکیں گے، پھر آپ کو دیوار کے پیچھے نظر آئے گا، ایسے نہیں نظر آئے گا۔ دیوار کے اس پار دیکھنا چاہتے ہیں
میرے بھائی آنکھیں روشن اللہ کرے گا جب امتی بنیں گے، نفرت سے باہر آئیں گے، کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ لیکن برا کہنا کوئی اچھا عمل ہے؟ برا کہنا بھی اچھا عمل ہے؟ آپ تو جہنمی کہہ رہے ہیں کسی کو، ہے نا؟ یہ شریعت ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دے۔ آمین۔ عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اللہ میں ایک نبی کے کلمے اور ایک پرچم کے پیچھے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد منائیں، گج بج کے منائیں۔ السلام علیکم۔